یہ سورہ اخلاص جس کی 4 آیتیں ہیں، ذرا اس کا ترجمہ سنیں، پھر آپ کے ذہن میں بات صحیح طریقے سے بیٹھے گی۔ قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجیے اللہ ایک ہے۔ جب وہ ایک ہے تو اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا ساجی، شریک، مشیر، صلاحکار بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، پھر اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کہتے ہیں بے پرواہ۔ جیسے ہم اپنے ایک پریوار کو چلاتے ہیں نا، ہر آدمی اپنے گھر کا گارجینس ہے، بڑا ذمہ دار ہے، وہ پریشان رہتا ہے کہ 5 بچے ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، کاروبار ختم ہو گیا، بڑا پریشان ہے، بڑی فکر ہے، ہر وقت دماغ میں پریشانی ہے۔ تو ہر آدمی کو فکر ہے نا، بادشاہ ہے اس کو بھی فکر ہے کہ کہیں دوسرے ملک کا بادشاہ چڑھائی نہ کر دے، رعایا کی فکر ہے، آرمی کی فکر ہے، ملک کو چلانے کی فکر ہے۔ ایک فقیر سے لے کر بادشاہ تک ہر آدمی متفکر ہے، پریشان ہے کسی بھی کسی ناحیے سے، لیکن اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد کتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے، 18,000 مخلوقات ہے کم و بیش اللہ نے جو بنائی ہے، اس میں زیرو انسان، جنات، کیڑے مکوڑے، جانور، سانپ، بچھو، یہ تمام چیزیں اور جتنے بھی ذی روح ہیں جاندار، ان سب کی روزی کا ذمہ اللہ نے لیا اور سب کا باقاعدہ انتظام ہو رہا ہے۔ کسی بات کی اسے چنتا اور فکر نہیں ہے۔ الحمدللہ، اگر ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے تو اس کا عقیدہ درست ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، کسی بات کی فکر نہیں ہے۔ پھر ایک بات اور آ جاؤ بڑی بہترین، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آسان ترجمہ اور کر دوں، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ ایک ہے۔ بھائی جب وہ باپ ہوگا تو بیٹا بھی ہوگا نا، بیوی بھی ہوگی، تو 1 سے 2 ہو جائیں گے، 2 سے 3 ہو جائیں گے۔ تو یہود و نصارہ یہ مانتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ آج فلسطین کے حالات بڑے خراب ہیں، مسلمانوں میں اور یہودیوں میں جو جنگ چل رہی ہے حماس میں، سب مسلمان اپنی نمازوں میں اس بات کو ضرور یاد رکھیں اور دعا کریں ان مسلمانوں کے لیے کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو، حماس کے مسلمانوں کو غیبی نصرت اور مدد فرما دے۔ اور یہ یہود و نصارہ ملعون قوم ہے، مغضوب قوم ہے، یہ اسلام کی دشمن ہے، مسلمانوں کی دشمن ہے، اور آج سے نہیں روز ازل سے اور قیامت کی صبح تک، جب تک حضرت عیسیٰ آئیں گے اس وقت تک ان سے جنگ ہوتی رہے گی۔ یہ بہت بڑے دشمن ہے اسلام کے، اور عقیدے میں اتنی بڑی گندگی ہے ان کے کہ یہ ثالث و ثلاثہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ اور اللہ کی بیوی مریم، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہر آدمی اپنے من میں کہے کہ اللہ سے میں 100 بار پناہ چاہتا ہوں اس سے گندے عقیدے سے۔ نصارہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ کتنا اللہ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں نے کسی کو جنا ہے نہ مجھ سے کوئی جنا گیا ہے۔ یہ ہے ایک مسلمان کا عقیدہ۔ اسی عقیدے باطلہ کی تردید کے لیے ان یہودوں کے گندے عقائد کو وارننگ دینے کے لیے اللہ کے نبی سے کہا گیا قل هو اللہ احد، اے نبی، اے میرے محبوب، یہ یہود و نصارہ کیا بک رہے ہیں میرے بارے میں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور مریم اللہ کی بیوی ہے؟ کہو قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، لم یلد ولم یولد،
نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے. دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ بادشاہ جس کی دنیا میں طوطی بلایا کرتی تھی، آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں. اللہ حی اور قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ قائم رہے گا. اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اس کی شان وہ ہے